بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 27واں درس اسلامی ریاست کے وزراء سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اللہ نے اتنا جامع اور کامل بنایا کہ زندگی میں رہنے والے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ حکمران ہو، فاتح ہو، جنرل ہو، ملک کا سربراہ ہو یا وزیر ہو یا عام انسان ہو، ہر ایک اپنی زندگی کے ہر حصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی سے بہترین رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کر کے آپ کو خاتم النبیین اور امام الانبیاء بنایا، اسی طرح رب ذوالجلال نے آپ کو اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد لوگوں کے لیے حکمران اور بادشاہ بنایا۔ اور اگر ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی زندگی پر بھی نظر ڈالیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر بھی جب ابتدا میں بالکل آغاز میں پیغام دیتے تھے، یا ایہا الناس، یا بنی آدم سے خطاب ہے، جس سے پوری انسانیت کو بیک وقت مخاطب ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے پہلے دن سے بین الاقوامی پیغام لے کر آئے تھے۔ یعنی نبوت کی تمام صفات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں وہ صفات بھی رکھی تھی جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے، جو ایک ریاست اور مملکت کے چلانے کے لیے ایک حکمران اور ایک بادشاہ میں صفات ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ سب موجود تھی۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی میں آپ نے یہ بین الاقوامی پیغامات دیے، اور مدینہ المنورہ کی زندگی میں اسلامی ریاست بننے کے بعد وہ سارے احکامات آپ نے نافذ کیے۔ وہ دستور مدینہ، وہ نظام زندگی، وہ دین پر عمل، وہ دنیا کے معاملات کو حل کرنے کا طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ دنیا میں رہبانیت پر زندگی گزارنے والے لوگ وہ ترک دنیا اور دنیا کے تمام معاملات سے لا تعلق رہنا ہی نبوت کی شان سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے بہت سو کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ایک نبی اور پیغمبر ریاست کیسے قائم کر سکتا ہے، جبکہ ان کے معتدل سے معتدل ترین لوگ بھی اس بات پر بہت تعجب کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کی شان ہی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک حکمران بھی تھے۔ آپ نے جہاں ہمیں دین سکھایا، وہاں دنیا کے معاملات حل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جہاں اللہ سے تعلق مسلمانوں کا جوڑا، وہاں دنیا کے معاملات حل کرنے کے لیے اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور اسلامی دستور، اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں قوانین، طریقہ اور سب کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا۔ اسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے جامع ترین دعا ہمیں یہ سکھلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ گویا ہماری ابتدا دنیا ہے، ہماری انتہا آخرت ہے۔ ہمیں اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے اور اس قرآن کے دستور کو نافذ کرنے والے ہو، نبی کی تعلیمات کو اپنانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنے ملک میں قائم کرنے والے ہو۔ گویا حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی معاملات کو بھی درست کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عام کرے، اس دستور کو دنیا کے اندر پھیلائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلامی ریاست کو قائم کیا تو اس کے لیے جو آپ نے معاہدات کیے، اس کے لیے جو آپ نے قوانین نافذ کیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا ایک نظام تھا، آپ کے وزراء تھے، آپ نے ہر ایک چیز پر ایک ایک صحابی کو وزیر بنا کر رکھا تھا۔ گویا یہ سارا نظام ہمیں ملتا ہے۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیثیت وزیر اول کی سی تھی۔
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی تھا جو وزیر کا ہوتا ہے۔ فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، ہر معاملے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم کو اچھے وزیر عطا فرماتا ہے اور برے حاکم کو برے وزیر عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی حاکم اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس کی ٹیم میں شامل کر دیتا ہے، اور جب برے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ برے لوگوں کو اس کی وزارت میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی طرح تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نمایاں انصاری سردار تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ گویا اس طرح ہم ان کو مدینے کا پہلا پولیس افسر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مملکت کے قیام کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس مملکت میں امن و امان ہو، تو آپ نے امن و امان کے قیام کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، اور ان کے مقرر کردہ کارندے ہوتے تھے جو شہر کے مختلف علاقوں میں اور قریب کے دیہاتوں میں جا کر امن و امان کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ گویا امن و امان کے قیام کے لیے اس شعبے کے یہ وزیر تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست کو بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے قبائلوں سے آپ نے معاہدات کیے، اور اس شعبہ خارجہ کے پالیسی کے لیے آپ نے سفراء کو یعنی سفیروں کو آپ نے منتخب کیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کو کئی مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس زمانے کے سب سے بڑی ریاست کے حکمرانوں کے پاس آپ نے بھیجا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی سفیر بنا کر مختلف حکمرانوں کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا۔ گویا یہ حضرات اس اسلامی ریاست کے سفیر کی حیثیت سے مختلف حکمرانوں کے پاس جاتے تھے، ان کو یہ وزارت عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں شعبہ مراسلات بھی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خط و کتابت اور دوسرے سرداروں اور حکمرانوں سے آنے والے خطوط کا ریکارڈ رکھنا، اس شعبے میں سب سے زیادہ نمایاں خدمات یعنی اس شعبے کے وزیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں وزارت خارجہ کے ماتحت ایک شعبہ مہمانداری بھی تھا، یعنی آنے والے مہمانوں کا کیسے استقبال کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں۔ اس کے سربراہ کچھ زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رہے، جن کو آپ وزیر مہمانداری کہہ لیں یا چیف آف پروٹوکول کہہ لیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں سراغ رسانی کا شعبہ بھی قائم فرمایا تھا کہ تحقیق کی جائے کہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کیا منصوبے بن رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی مختلف لوگ آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کے خلاف جو بھی تیاریاں ہو رہی ہو اس کے بارے میں معلومات اسلامی ریاست کو وہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ قریش مکہ کی تیاریوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرماتے رہتے تھے۔ اسی طرح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی ریاست میں تعلیم کے لیے مختلف مراکز بنائے تھے اور تعلیمی نظام بنایا تھا، اور اس پوری تعلیمی نظام کے سربراہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس ریاست مدینہ کے پہلے وزیر تعلیم تھے تو شاید یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ وہ تمام اداروں میں خود جاتے تھے اور تعلیم کے نظام کی نگرانی کرتے تھے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قاضیوں کو بھی مقرر کیا ہوا تھا جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ محمد بن سہل اپنے والد سہل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 3 مہاجرین اور 3 انصار فتوے دیتے تھے۔ مہاجرین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اور انصار میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
یہ وہ صحابہ تھے جو مفتی تھے، جو اس وقت فتویٰ دیتے تھے اور عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے ایک باغ کے جھگڑے میں فیصلے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے میں والی اور قاضی مقرر کیا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کا قاضی بنا کر روانہ فرمایا۔ گویا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس اسلامی ریاست میں قاضی تھے جو فیصلے کرتے تھے۔ ان شعبوں میں وزارت انہیں ملی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر سب سے بڑے چیف جسٹس تھے گویا۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں وزارت دفاع بھی تھی، یعنی عسکریت کا شعبہ تھا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ضرورت محسوس کرتے تو ایک ہجوم جمع ہو جاتا اور چل پڑتا۔ ایسے نہیں تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین فرصت میں جو کام کیے ان میں ایک مردم شماری کا کام تھا۔ بخاری شریف کے اندر مردم شماری کے حکم دینے کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ مردم شماری میں تمام مسلمان بالغ مرد اور خواتین کے نام لکھے گئے، ان کو شمار کیا گیا۔ پھر جب کوئی غزوہ یا دستہ بھیجا جاتا، یعنی آپ کسی کو امیر بنا کر سرایہ میں روانہ کرتے، تو شرکاء کے نام باقاعدہ لکھے جاتے اور فہرست بنائی جاتی، ان کا ریکارڈ بنتا تھا، ایک نقل مرکز میں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی جگہ ہوگی جہاں پر سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہوگا، اور ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں گئے تو 10,000 کا لشکر، حنین طائف میں 12,000 کا لشکر، اور اسی طرح تبوک میں 30,000 کا لشکر۔ تو یہ سارا جو لشکر تھا تو یہ باقاعدہ ریکارڈ موجود تھا، ویسے ہی تو تعداد معلوم نہیں ہو جاتی۔ یہ سب کام ایک ترتیب کے مطابق ہوتا تھا، دستے ہوتے تھے، ہر دستے کا الگ کمانڈر ہوتا تھا، الگ پرچم اور پاسورڈ ہوتا تھا، فہرست مرتب کی جاتی تھی، اور یہ سارے معاملات طے کیے جاتے تھے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست قائم کرنے کے ساتھ سارے شعبے اس میں بنائے تھے۔ شعبہ مراسلات الگ تھا، شعبہ سفیر الگ تھا، شعبہ وزارت دفاع الگ تھا، خارجی اور داخلی امور کے لیے سفیر الگ بنائے گئے تھے۔ یہ سارا نظام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بنا کر دے کر گئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ ترقی کرتے ہیں اسی نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسلامی ریاست بھی قائم کر کے بتائی، اور اس اسلامی ریاست میں کن کن شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے، اور ہر شعبے پر امیر بنا کر گئے جنہوں نے اپنا کام انصاف کے ساتھ کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جی دینداروں کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے زیادہ کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ صحابہ خود وزارت، کوئی وزیر تعلیم ہے، کوئی وزیر دفاع ہے، کوئی معاشی وزیر ہے، کوئی باہر سے آنے والوں کے لیے مہمانوں کا وزیر ہے، یہ ساری وزارتیں ان صحابہ کے درمیان تھی۔ چنانچہ آج کے درس سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جو جتنا دیندار ہوگا تو وہ اپنے شعبے میں امانت دار بھی ہوگا، وہ ملک کا وفادار اور عوام کا ہمدرد بھی ہوگا، وہ نبی کی تعلیمات کو اپنانے کے ساتھ نبی کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دینی تعلیمات کے ساتھ دنیا کے نظام چلانے کا دستور بھی دے کر گئے ہیں۔ ہم دین کو بھی اپنانے والے ہو، ہم دنیا میں اپنے نبی کی زندگی اور اپنے نبی کے نظام کو پہلانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور آپ کے تعلیمات کو ہمیں اللہ اپنانے کی اور نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مملکت اسلامیہ پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بنائے، اور اس میں امن و استحکام اللہ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔